نماز اثر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے فوراً 800 کروڑ ملے، یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی پیسوں والی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لے۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھوں بہت نیچے آئیں گے، آپ کی دعا بہت پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہوں ذلت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جس کے لیے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیت میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو ایک ایک آیت ہے، جو ایک ایک زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ بھی قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدت ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے۔ آج کے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، جن کا نہیں ہے۔ آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر آپ کا اپنا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکال لو کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ کو کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج کے اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری جو ہوتی ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دنیا کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اور نہ بعد میں پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ نہ چیز کو دعائیں دیں گے۔ مختصر سا عمل ہے، اور جو لوگ روز عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔
यानी नमाज असर का फौत होना बर्बादी अमाल में है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे। आप वसल्लम ने 14वीं रात की चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्कत और तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू से पहले फजर और गुरूब से पहले असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारक की तिलावत की, सूरज निकलने और गुरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल हो। असर की नमाज के बाद आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आप जब असर की नमाज अदा कर लें, इसकी एक और शर्त ये है कि जो भी मर्द हजरात हैं इनको ये करना है कि हर नमाज बाजमात अदा करनी है। और बाजमात नमाज अदा करने की एक वजह यह है कि इस वजीफे का असर तब ही होगा जब आप बाजमात नमाज अदा करें, और ख़वातीन इस वजीफे पर में कर सकती हैं। इनके लिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक और कोताही आज कल माशरे में जो देख रही है वो ये है, जो मर्द हजरात है वो ज़्यादातर कोताही है और सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते। जो मर्द हजरात है इन्होंने 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करनी है। जब आपने असर की नमाज बाजमात अदा कर ली, एक तो वो दुआ होती है जो फ़र्ज नमाज के बाद सब हाथ उठाकर मांगते हैं, वो दुआ तो आपने मांगनी है। इसके बाद एक आपने ये अमल करना है, और फिर आपने अपनी जो एक ज़ाती दुआ इसके लिए हाथ उठाने हैं। अमल का तरीका सुन लें। सबसे पहले जब आप नमाज असर अदा कर लें तो जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 7 बार दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़, तो सबसे पहले एक मरतबा दुरूद इब्राहिम ही मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, रिज़्क मांग ले। आपको दौलत चाहिए, दौलत मांग ले। मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबारी मसाइल का हल, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसके दिल में जो आता है मांग लो, जो जितना मांग सकता है मांग ले। रब करीम ने चाहा तो आज आपकी हर हाजत पूरी होकर रहेगी। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम, वो सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़। या रज़्ज़ाक़ का मतलब है रिज़्क देने वाली ज़ात। आज मुझे आपको पूरी दुनिया में सारी मखलूक़ात को जी रिज़्क मिल रहा है, वो या रज़्ज़ाक़ की सिफ़त से मिल रहा है। आपने भी अल्लाह ताला को रिज़्क देने वाली सिफ़त या रज़्ज़ाक़ से पुकारना है। आप या रज़्ज़ाक़ को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ को 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ को 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ को 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ को अपने दाएं हाथ की उंगली पर पढ़ लिया, 10 बार पढ़ना है। आपने पहले नंबर पर या रज़्ज़ाक़ को 10 बार पढ़ लिया, तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा भी अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफ़ा है। वो सिफाती नाम या वहाबु है। या वहाब को आपने कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिए। या वहाबु 1 बार हो गया, या वहाबु 2 बार हो गया, या वहाबु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत पढ़नी है, जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। ये सूरत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया था। एक बार सवाब की नियत से सूरह कौसर की तिलावत सिमात फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जो वजीफ़ा जितनी बार बताया जा रहा है आपने इतनी ही बार पढ़ना है, कमी बेशी मत कीजिएगा। अब तक आपने 3 वज़ाइफ पढ़ लिए, तो अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी बड़े कमाल का वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा भी कुरानी सूरत का है। वो सूरत जिन्हें 4 कुल कहा जाता है। आपने चौथे नंबर पर 4 कुल पढ़ने हैं। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आखिर में फिर से 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा करने की खास
عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز عصر پڑھیں بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر رہ جاتی ہے، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی، آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، تو ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے گا تو غنی بن جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔